السلام علیکم، میرا نام سید مظہر حسین شاہ ہے۔ پاکستان سے میں اٹک شہر سے بلانگ کرتا ہوں۔ بہت چھوٹا سا تھا تو ادھر آ گیا تھا، مطلب 6-7 کلاس میں تھا، آئی تھنک 8۔ تو ادھر آ کے پھر پیرنٹس کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر آ کے جو اسٹڈی کی، جمناسیم اسکول وغیرہ کیا، جو بھی یہیں سے میں نے جمناسیم کیا۔ ادھر اسی ویسٹروس میں آئے تھے، پھر پہلے اسٹاکہولم میں رہتے تھے جب پہلی دفعہ آئے تھے۔ تو ابھی ویسٹروس میں جو اردو قاصد اسکول سے کیا میں نے، اور اس کے بعد بزنس میں آ گئے۔ اپنے کام کا بس شوق تھا تو وہ ایک کورس کیا، ہاں یہاں پہ سٹاٹیگر کے نام سے ایک کورس تھا فورتھوگ، وہ کیا۔ اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ سٹاٹیگر ادھر ایک اسکول تھا جو دکتس کے نام تھے، وہ کراتا تھا، ابھی بھی آئی تھنک ہے وہ، اور باقی جگہوں پہ بھی ہوگا۔ اس میں یہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹاٹیگر کے یعنی آپ کے چلانا کیسے ہے، فورتھوگ کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا ٹیکسز نارمز کیسے ہیں، یہ وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کون کون سے ادارے انوالو ہوتے ہیں، کہاں کہاں پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، رجسٹریشن، بلنگ، یہ وہ ایوری تھنگ۔ تو وہ بہت اچھا ہے، وہ میرے خیال میں کرنا چاہیے ہر بندے کو جو بھی اس طرف آتا ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور بھی کورسز ہیں اس کے علاوہ، لیکن یہ آئی تھنک اٹس بیسک، اٹس گڈ، یہ اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ میری پہلی شاپ تھی کپڑے کا کام میں کرتا تھا، کیونکہ میں شروع سے اسی برانچ میں چلا گیا کپڑے کی، تو وہ فیشن یہ وہ سارا کر کے پھر میوزک ریلیٹڈ ایسے، تو پھر راک اسٹریٹ کے نام سے ہماری شاپ تھی ادھر کپڑے کی۔ تو اس میں 3-4-5 سال تھی۔ اس کے بعد لیکن وہ اسپیسیفک میوزک ریلیٹڈ تھی، یعنی ہارڈ راک یہ وہ ایسا، تو ایکسیسریز ایسے اس کی تھی۔ بس پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے دل تنگ پڑ گیا، وہ چھوڑ دی برانچ ہم نے، تو اب آ گئے ہیں کھانے پینے کی طرف۔ یہ فوڈ برانچ میں جو ہے نا، اب لپس میتھل شاپ ہم نے ڈالی، یعنی گروسری اسٹور، پہلا انڈین اور پاکستانی گروسری اسٹور ویسٹروس میں، پورے ویسٹ ملان میں میرے خیال میں پہلا ہے، ایسٹرن لیف کے نام سے۔ وہ میں نے صرف ایشین مطلب انڈین پاکستانی کے حساب سے نہیں کھولا، میں نے پھر اس کو مکس کیا، عربک ٹرکش کر کے تھوڑا اور سیرین سارا مکس کر کے کھولا۔ تو اس وقت جب 3 سال پہلے ہم نے اوپن کیا تھا تو اتنے لوگ نہیں تھے، اتنی فیملیز نہیں تھیں ویسٹروس میں۔ تو یہ کہ ہم پھر آہستہ آہستہ لوگ آئے یہاں پہ، آبادی بڑی تھوڑی اپنے لوگوں کی، پھر ہم ڈیلیوریز وغیرہ کرتے تھے ساتھ والے چھوٹے شہروں میں، ایسے اس طرح بھی کام چلتا تھا۔ تو تھا مشکل تھا، لیکن ابھی شکر الحمدللہ اچھا ہے۔ شروع میں تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا انگلینڈ سے، میں سویڈن سے نہیں اسٹارٹ کیا، کسی سے نہیں لیا، میں ڈائریکٹ جو بگ ڈیلر ہیں، ہول سیل ڈیلر، ان سے مطلب ایک اب نام نہیں لیتا میں کسی برانڈ کا، لیکن ادھر سے شروع کیا تھا۔ پھر ایسا ایسا مجھے جب ویجیٹیبلز یعنی فریش ویجیٹیبلز ضرورت پڑی تو اس کے لیے مجھے جانا پڑا اسٹاکہولم منڈی میں، بڑی جگہوں پہ یہ وہ ادھر، تو وہاں سے پھر مجھے لوگ ملے جو ادھر آلریڈی کام کر رہے تھے، کافی پرانے لوگ تھے، تو ایسے بس کنیکٹ ہوتا گیا۔ نہیں ایسا کوئی پورٹل مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کوئی دیکھا ہے، لیکن سوچا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی، تو میں بھی ہم سٹارٹ کر دیں کوئی، یعنی کہ جتنے بھی ہول سیل ڈیلر ہیں اپنے دیسی جو لوگ ہیں، وہ ڈزنٹ میٹر پاکستانی انڈین جو بھی، کیونکہ وہ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک ہی ہیں، تو وہ سب کو ایک جگہ پہ لا کے، تو وہ جو نئے آنے والے لوگوں کے لیے وہ آسانی ہو جائے گی، تاکہ کوئی نیا کسی کو کچھ کرنا تو اس کو پتہ ہے کہ جی میں نے ادھر جانا ہے اور یہ چیزیں مجھے اویلیبل ہیں، یہ لوگ اویلیبل ہیں یہاں پہ، ویجیٹیبلز ہیں یا دالیں مسالے جو بھی اور چیزیں گروسری ہے، تو یہ ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے۔ لیکن ہم نے خود ڈھونڈے، ہمیں مطلب بہت اصل میرے کانٹیکٹس شکر ہے کافی ہیں، میں کافی پرانا ہوں ادھر، جس وجہ سے لوگ جانتے بھی ہیں، تو وہ ایسے کوئی کانٹیکٹ کے ذریعے ملا، کوئی مطلب کسی نے بتایا، کچھ سرچ کیا ویب سائٹس پہ ایسے نیٹ پہ، تو وہ اس طرح ملا۔ گروسری اسٹور کھولنے کے لیے انویسٹمنٹ اگر آپ یہ ڈپینڈ آن کہ آپ کتنا بڑا کھولنا چاہتے ہیں، اگر لیکن ایک چھوٹی اسٹور کی بات کریں آپ تو آلموسٹ 500 to 600,000 کراؤن آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایسی ایک کمیونٹی ہونی چاہیے جدھر کے سب اکٹھے ہوں اور اپنا یا سیمینار کر لیں سال میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں، کچھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو نئے لوگ یہاں کافی نئے لوگ آ رہے ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، دوسری یورپین کنٹریز سے آ رہے ہیں لوگ، تو ان کو
پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایسا کوئی نہ کوئی پورٹل ہونا چاہیے جہاں پہ ان کو آئیڈیاز ملیں, کوئی گائیڈنس ملے کہ کیسے کرنا ہے سویڈن میں بزنس, کون سا کرنا ہے کون سا نہیں, کس ایریے میں کیا کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے آئی تھنک کہ ہونا چاہیے. اور اسپیشلی بہت سارے, ایک بات ہے کہ ہمارے جو لڑکیاں ہیں وہ بہت مطلب کیا کہتے ہیں پیچھے ہیں ادھر بھی آ کے, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کوئی جاب کر لیں گی. میں کہتا ہوں کہ مطلب بزنس کی سائڈ پہ آئیں, بزنس سے اچھا میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں مجھے بزنس اچھا لگتا ہے. سو از بیسٹ. انفیکٹ کرونا کچھ جگہ پہ بہت افیکٹ کیا کچھ حصوں میں لیکن کچھ جگہ پہ بہت اچھا رہا, اور میں تو کہوں گا میرے لیے بہت اچھا رہا. لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے مجھے بھی بیچ میں جب لاک ڈاؤن ہو گئے تھے مطلب ایشیا میں, تو وہ سامان آنا مشکل تھا, ایک وہ تھوڑا پرابلم تھا. باقی اس واز اوکے فار می, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک تھا. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بزنس سے ڈریں نہیں, ضرور اس طرف آئیں اور کوشش کریں, لیکن آنے سے پہلے آپ جو ہے نا اسٹڈی اپنی مکمل کریں, اپنی ایک پلان بنائیں اور اس کو پھر آپ پروسیڈ کریں آگے. تو ضرور اس طرف آئیں آپ لوگ. اور سویڈن تو کافی ہیلپ کرتا ہے. یا سویڈن از ویری گڈ کنٹری فار بزنس, بہت اچھا ہے. مطلب یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, یہاں کوئی مشکل نہیں ہے بزنس کرنے. شکریہ آپ کا, شکریہ قاصد اردو کا جو ویسٹروس میں بھی آیا ہمارے پاس اور ہمیں بھی تھوڑا موقع دیا سامنے آنے کا. شکریہ.